یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میرا آلہ حضرت بریلوی ہوے تو جاوے یہودیاں دے حق وچ، جیڑی تعلیم دا منصوبہ یہودی دا ہوے آلہ حضرت انہوں پورا کرے کیویں ہو سکتا ہے؟ ہوں آلہ حضرت دا سنو فتوا عربی دا، آلہ حضرت دا نہیں خالی ان سمجھو سارے مکے مدینے دے تمام اس وقت دے اماماں تے عالماں دا آلہ حضرت فتاویاں چ پوری تفصیل تحقیق تشریح فرمائی. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. ان حدیثاں جنہاں چ علم فرض آیا ہے، علم فرض دا حکم آیا ہے، آلہ حضرت نے تفصیل نال وضاحت نال بیان فرمایا ہے. بالخصوص فتاوا رضویہ جلد نمبر 23 دے اندر کہ او علم کیڑا ہے جڑا فرض عین ہے، ہر مرد مسلمان ہر عورت مسلمان تے فرض ہے. وہ کیڑا علم ہے آپ نے پوری وضاحت نال دسیا ہے. وہ علم دین دا او حصہ ہے، علم دین دا او حصہ ہے بندہ جس وال محتاج ہے، فرض عین وہی ہے. اس تو علاوہ دوسرے او علم جڑے قرآن حدیث نو سمجھنے واسطے امداد دیں، جتنی حدیثاں علم دی فضیلت دی آئی ہیں، ثواب تے اجر دی آئی ہیں، اگر کوئی بندہ او علم پڑھے تو خالی مقصد وہ نہ ہوئے، اصل مقصد قرآن حدیث کی خدمت ہوئے، تو پھر قرآن حدیث بھی پورے پڑھے تو او خادم علم بھی نال حاصل کرے، انہوں فضیلت والے ثواب والے او احادیث مبارکہ وہ بھی اپنے اندر شامل کر لے سن تو او بندہ اجر و ثواب پاوے گا، فضیلت انہوں حاصل ہو سی. لیکن آپ نے وضاحت نال فرمائیے کہ کوئی زبان دوسری، توجہ، کوئی زبان دوسری تے دوسرے او فن جڑے قرآن حدیث کوئی معاملت نہیں دے، جی میں انگلش رکھی تے باقی دے فن، آپ نے فرمایا وہ نہ فرضیت داخل نے نہ فضیلت والی حدیثاں داخل نے. انہوں داخل کرنے والا نیچری خبیث ہے، خباثت پہ کردا ہے. سر سید نیچری سی، نیچریاں دا بلکہ پیر سی. نیچری اس فرقے نو آکھدن جیڑا سمجھے جہان خدا نال نہیں، نیچر تے طبیعت نال پیا چلنا، رب نال نہیں پیا چلتا. ہاں جی، تے نبیاں دے معجزے نہ منے، وہ ہوندے نے نیچری. اس نیچر فرقے دا مڈ سر سور سی جنوں آلہ حضرت فتویاں چ پیرے نیچر آکھیا ہے. آپ فرماندے نے حدیثاں نو سکول والے پاسے لاؤ، نیچری خبیثاں دا کام ہے. آلہ حضرت دا فتوا سن تے مفتیاں دا رگڑا نکل جاوے. فتاوی الحرمین برجف ندوۃ المین، عربی فتوا ترکی دا چھپیا. تمام مکے تے مدینے دے اس وقت دے شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی عالماں مشائخاں دے اتے دستخط، تقریراں نال تصدیق تے تحسین دے بیانات قلم بند ہوئے کھڑے. یہ سارے دے سارے آخرت ہر کسی عالم تے شیخ دے دستخط تے بیان موجود ہیں. آپ نے فتوے لکھے سن، مہراں انہاں لائیاں سن. اوہی فتوے دی کتاب ہے جہاں سید اسد دے اگے میں ذکر کیتا سی تے آندا ہے میں تے کدی نہیں ویکھی. میں آخیا جی جیڑی تو نہیں ویکھی وہ میرے کول ہے. اتوں شک پی گیا سی بھئی یہ کوئی ہور نہیں ہے، چشتی آپ ہی ہونا ہے. جیڑی میرے کو کوئی نہیں، میں مناظر بنیا پھرنا میں ویکھی بھی نہیں. میں کیا تو ویکھیا بنے وہی، تو کی ویکھنا ہی، تو پروفیسر ہے، تینوں کی پتا فتوا کی ہوتا ہے. سید اسد میرے سامنے ادھا صفحہ عبارت دا نہیں پڑھ سکتا. یہ جدو اتنے آؤ گے تو پیچے پہن گے پھر ویکھی. اور سنو، یا شوکا پڑھے گا یا سیدہ، یہاں دونوں میں آخنا تسا کلے پڑھنا تو میں دوجے نو عبارت پڑھنے چ امداد نہیں کرن دینی، گلاں بھاویں پکڑ. عربی تمہوں کلے میرے اگے پڑھنی پینی ہے جو میں ایک ایک سطر چ چلن دیا تو موڑ آکی اللہ نے فضل لے.
توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور یہ بڑا نہیں، اللہ سونے دے پاک فضل دے اوتے کرم دے اوتے میں نگاہ رکھ کے پہ گل کرنا. تکبیر اور اعلی حضرت دا سنو فتوا عربی دا. اعلی حضرت دا نہیں خالی ان سمجھو سارے مکے مدینے دے تمام اس وقت دے اماماں تے عالماں دا. الخامسۃ والعشرون 25واں فتوا. انشد منشد منهم ان آیت قل رب زدنی علما وآیت قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وحديث اطلب العلم ولو كان بالصين لا يختص بعلوم الدين والمشركين وتعلم اللسان الانجليزي وغيره والا لما كان لذكر الصين معنى فان العربي لم تكن ثم وانما على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلم لسان الصين. یہ سوال ہے کہ کسی گانے والے نے ان میں سے گایا کسے راگ الاپیا کہ قر رب زدنی علما، فرما دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا دے. اے آیت اور آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے اے محبوب کیا برابر ہیں علم والے اور بے علم. اے آیت اور حدیث اطلب العلم ولو كان بالصين، علم حاصل کرو تلاش کرو اگرچہ چین میں ہو. ویسے اے ترجمہ عام جڑا ہے وہ میں سنانا پیا، ورنہ حدیث مبارک دے صحیح قانونی ترجمے دے مطابق انج آکھنا پینا ہے، کیونکہ آلو تے آکھڑا ہے تعریف دا، ہن آکھنا پینا ہے خاص علم حاصل کرو چاہے چین میں. خاص علم ال دے نال خاص بنتا ہے، ال علم دے نال خاص علم بنتا ہے چاہے چیر میں. خاص علم ال دے نال خاص بنتا ہے، ال علم دے نال خاص علم بنتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے آیاتاں تے حدیثاں نہیں خاص دین دے علم دے نال بلکہ شامل نے مسلماناں دے علماں، نصارا دے علماں، انگریزاں دے وال مشرکین مشرکاں دے علماں اور زبان انگریزی وغیرہ دے سکھن نو سب نو حدیثاں تے آیاتاں شامل ہیں. ورنہ چین دے لفظ دے ذکر کرنے دا معنی پھر کی ہوے گا؟ عربی اوتھے ہے نہیں سی، نبی پاک ایو ہی مراد لیا ہے. اعلی حضرت اس سوال دا جواب کیویں دیندے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں ھذا تفسیر للقرآن العظیم بالرأی السقیم وافتراء علی النبی العظیم علیہ وعلی آلہ الصلاة والتسلیم وما هي الا نزغة خبیثة نیشریہ. آپ فرماندے نے آیاتاں دی اے تفسیر کرنی، اے اپنی بیمار سوچ دے نال قرآن نو بدلنا. توجہ نہیں فرمائی. رائے سقیم بیمار تے موزی تے بھیڑی سوچ والے اپنی سوچ نال قرآن دا معنی کیتے ہوندے نے بھیڑی سوچ نال. نبی عظیم دے اوتے افتراء تے بہتان منی ہوندے نے. یہ فتوے کدھر گئے؟ وما هي الا نزغة خبيثة نیشریہ. فرمایا ایک خبیث نیچری حج، جی میں حج نہیں ماری دی کسی دی وکھی تے ان دی چیک نکل دیے. آلہ حضرت فرماندے نا اے سر سور دی حج لگی ہے. یہاں سوراں دے
وکھی چیخ کے باں باں کر کے تے حدیث قرآن نو بدلی آدھے فرمایا ہے مانا نہیں مانا وہی ہے نا ان حدیث اور آیات کا جو ہم نے اپنے فتاوی رضویہ میں بیان کیا ہے. توجہ نال بول ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ نکلیا جتھے یہ آیات لکھیاں ویکھے سکولوں تے جس ملا دے منہ سنے المافر کرو چاہ چین جانا بڑے لہٰذا انگلش فلاں فلاں سمجھ لے وہ نیچری خلیل وہ قرآن جھوٹ قرآن دے مانے تفسیراں غلط کیتی کھڑے نبی پاک تے بیان انج کر کے تے جھوٹ تے افترا تے بہتان بننی کھڑے نبی تے بہتان بننے والے جھوٹ بولنے والے دا ٹھکانہ جہنم ہے. سونے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جیڑا بندہ جان بوجھ کے میں محمد تے جھوٹ بولے گا وہ ٹھکانہ جہنم ہے. جڑا حدیثاں تے آیا تانوں سکولوں تے لاوے گا انگلش تے لاوے گا وہ جناب بہتان پہ بنتا ہے. نبی پاک سرکار دے اوتے معلوم ہوا شوکا میراسی ہوے بھاوے جڑے مرضی ہو جڑے جڑے بےمان سور انہاں نوں لائی آندے آیا تانوں ادھر وہ نبی پاک دے بہتان بن کے اعلی حضرت دے فتوی دے مطابق سیدھے جہنم نوں پہ جاندے نے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اگے چلا ایک تحقیق سنو میری جو میں اعلی حضرت کے فتاوی تو اخذ کی. اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ جو فتاوی لکھے نے نا اس انگریزی تعلیم زبان دے متعلق آپ جو کچھ اس وقت دا نصاب ہے سی سکولاں دا اس دا ذاتی مطالعہ نہیں کیتا. مطالعے تو بغیر جو لوگ بیان کرتے سن یا جو حالات آپ ویکھدے سن باہر صرف اس تو فتوی لکھے نے. جے آلہ حضرت نصابی کتاباں دا مطالعہ کر لیندے پھر آپ دے فتوی اور سخت ہونے سن کیونکہ آلہ حضرت ایک دن خود بھی سکول نہیں گئے تے نہ کسے سامنے نصاب لیا کے رکھا ہے. اس دی دلیل آلہ حضرت دے فتوی وچوں کڈنا. فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کنا جلد نمبر 14 آپ دا رسالہ مبارکہ المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ سورت ممتحنہ دی آیت پاک دی تفسیر اس دے متعلق مباحث اٹھن والی غلط فہمیاں دے ازالے اعلی حضرت نے اس مبارک رسالے کتاب بیان فرمائے. گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ اچھا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 418 تو بعد یہ رسالہ شروع پہ ہوتا ہے تو پھر لگا پہ جاتا ہے بڑا مفصل مطول بڑا ضخیم رسالہ ہے آپ کا. اس رسالے دے اندر پہلا سوال مولوی حاکم علی صاحب BA حنفی نقشبندی مجددی پروفیسر سائنس اسلامیہ کالج لاہور اس وقت دا ان دا سوال ہے. سوال کی لکھا گیا سی کہ حضرت جی یہ دسو بھئی انگریزاں نال ایک موالات جہاں مانا ہے دوستی دوسرا معاملت جہاں مانا ہے کام کاروبار کرنا انہاں نال یہ دونوں انہاں دے بارے دسو یہ غلط نے صحیح نے دوستی تو انہاں نال حرام ہے کیا معاملت بھی جائز ہے کہ حرام ہے. اس وقت ایک تحریک اٹھی سی ترک موالات
دیوبندیاں دی طرفوں نہ رکھیا گیا سی کہ دوستی انگریزاں نال نہ ہوئے تے اعلان یہ کرایا گیا سی کہ انگریزاں دی کوئی شے بھی استعمال نہ کیتی جاوے کلی طور تے جو بن کے آتی ہے پی توجہ دیوبندیاں دی طرفوں. لیکن کیتا کی گیا ادھروں انگریزاں نال مخالفت تے ہندوؤں نال دوستی دیوبندیاں نے تے دوستی بھی انج کہ مسجداں وچ ہندوؤں کھتریاں نو لیا کے دیوبندیاں نے ممبراں تے تقریر کرائی ممبراں دے اوتے تقریر کرائی انہاں نو آکھیا ساڈا دین اسلام تواڈے ہندوؤں دے مذہب تے قربان. اس طرح دے پتہ نہیں کی کفر کرائے بکوائے. ادھر انگریزاں نال کوئی دنیا دی شے بھی استعمال نہ کرو تے ان ترک ہوئے تے ایک کافر نال ان مخالفت تے دوجا تھڈو مسیح تے لگا ہوئے. ہن ظاہر ہے یہ معاملہ سراسر غلط سی. اعلی حضرت عظیم البرکت دے کول سوال لکھیا گیا. آپ نے فرمایا موالات دوستی حرام ہے معاملت جائے گے. ادھروں پھر رگڑے پٹے بھی انگریزاں نال مخالفت تے ہندوؤں نال دوستی ایک ہی چکر ہے. سانو تے قرآن ہر کافر دی دوستی تو روکدا ہے. اچھا یہ سوال دا جواب گیا یہ خلاصہ سمجھایا سمجھ آ گئی. یہ سوال دا جواب لاہور آ گیا. ہوں اس تو بعد پھر سوال لکھیا گیا چودھری عزیز الرحمان صاحب BA سابق ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول لائل پور فیصل آباد. سوال ان کی طرف لکھیا گیا. سوال کی سی؟ سوال لکھیا کہ حضرت جی تساں جڑا جواب لکھیا ہے نا اس جواب دے اندر حاکم علی نے سوال ڈنڈی ماری پوری تواڈے اگے وضاحت نہیں کیتی. اس نے وضاحت نہیں کیتی اور جناب ان دے سوال دے مطابق جواب تے دے چھڈیا ہے. اگر ان دا سوال پورا ہوتا تسی بھی جواب پورا دیں گے. لہذا اصل سوال انجے جڑا میں پہ لکھنا کہ سکولوں دی اتوں دی حالت کی ہے جڑے انگریز کھولے ہوئے یا کھول کے دے رہے ہیں یا جنہاں وچ امداد دے رہے ہیں. میں سوال پورا پہ لکھنا. ہوں ہیڈ ماسٹر ہائی سکول لائل پور دا سوال پہ لکھدا ہے آلہ حضرت جواب پہ دیں. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ وہ سوال کی لکھدا ہے؟ حالات حاضرہ حضور پر بخوبی روشن ہے اور کچھ تھوڑے سے میں نے اوپر بیان کیے ہیں. کیا مسلمانوں کا بھرتی ہو کر فوج میں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے اور غلام بنانے کے لیے جانا اور دوسرے کلرکوں کا ان کی امداد کے لیے عراق و عرب و شام وغیرہ میں ملازم گوا گورنمنٹ ہو کر جانا جائز ہے؟ یہ ہوں عزیز الرحمان BA پہ لکھ رہے ہیڈ ماسٹر سکول دا لائل پور دا کہ انگریزوں دی فوج بھرتی ہونا جائز ہے. انگریز بھرتی کر کے کسی نے عرب بھیجن عراق بھیجن منشی اپنا بنا کے منشی جائز ہے. اگر جانا جائز نہیں تو پھر آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موجودہ وقت کھیت تان کر کفار سے تعلق رکھنے اور ان کی اعانت کرنے کا جواز ثابت کرنے کا نہیں ہے بلکہ سینہ سپر ہو کر بے خوف و خطر لوگوں کو صراط مستقیم بتانے کا ہے. حضور نے جواب جو لکھا ہے کہ الحاق اور اخذ امداد جائز ہے. اگر یعنی کہ مدرسے دا الحاق اے جائز اور امداد لینی جائز یہ جڑا تساں لکھا ہے اگر کسی امر خلاف اسلام و مخالفت شریعت سے مشروط نہ ہو. اعلی حضرت نے لکھیا سی حاکم علی دے جواب کہ مدرسے دا الحاق یونیورسٹی دے نال توجہ مدرسے اور مدرسے واسطے امداد اگر کسی شرط نال مشروط نہ ہوئے تے مڑ جا جائز بننی ہے.
تے اس نے لکھیا ہے حضرت تساں یہ لکھیا ہے کہ مشروط ہے جائز، بغیر شرطوں جائز نہیں. عالی جہاں گورنمنٹ جو امداد اسکولوں اور کالجوں کو دیتی ہے وہ خاص اغراض کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ حضور کو سب حال روشن ہوگا، لیکن اگر اس بارے میں ناواقفیت ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ اول تو امداد میں اس قسم کی شرط ضرور ہوتی ہے کہ کالج کا پرنسپل اور ایک دو پروفیسر انگریز ہوں، دوسرے مقررہ کورس پڑھائے جائیں تا انگریز امداد دینا ہے. جن میں اکثر دیکھا گیا ہے ہیڈ ماسٹر اس وقت دا پیا آخر ہے کہ انہیں کورس جتنے ہیں انہیں کورساں ویکھیا جاتا کہ خلاف اسلام باتیں ہوتی ہیں. وہ شیخ نبہانی کے بیان سے تمہیں سنایا سی، بلکہ بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو انو شیخ نبہانی دی کتاب چو بھی سنایا سی، حتی یتجاوزون الی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتاباں میں انگریز گستاخیاں لکھ دے کران دن جیڑیاں تجاوز کر جاندی ہیں نبی دی ذات دی تک، اتھے تک گستاخیاں انہاں دیاں پہنچدیاں. تیسرے، دینی تعلیم لازمی نہیں. یہ مطلب ہے ہیڈ ماسٹر گلاں بالکل صحیح پہ لکھنا ہے. کیوں ہے؟ بولو بولو، بھاویں وچ رہندا سی پر گل صحیح پہ لکھنا. کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اختیاری ہے نا، لیکن جہاں دینی تعلیم پڑھائی جائے خاص وقت سے زیادہ نہ دیا جائے، کیونکہ یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے 4 گھنٹے وقت ضرور خرچ ہو. اگر 4 گھنٹے سے کم ہوگا تو امداد نہیں ملے گی. پھر جو استاد دینیات پڑھائے گا اس کو امداد نہیں دی جائے گی. باقی اسلامیات والے نہ شرطیں نہیں ہوتا نا، دین تو اتنے ہوتا نہیں. اسلامیات تو سوال لکھنا لفظ پہ بولتا ہے ہوں تو اسلامیات دے 2-4 صورتاں تے آیاتاں تے مسئلے. جنرل ضیاء ساڈا اسلامی ہیرو بادشاہ سی. ہاں جنرل ضیاء کانا دجال، انہیں مسجد مکتب سکول کھولے سن، 250 روپیہ تنخواہ رکھی سی تے حالے تک بھی چلتی پی. جڑے مسجد مکتب سکول دا استاد ہوندا سی قرآن دیاں 2-4 سورتاں پڑھاون والا، ان کی تنخواہ کنی تھی؟ ٹھیک چلو شکر ہے. یہ گل پرانی نہیں، مطلب ہون دا مکالا بھی ایویں دا ہی. گل میں کیوں بیان کیتی ہے؟ یہ نہ سمجھی کہ اس لیے ایویں سی ہون بھی. اچھا، پھر فلاں مضمون ضرور طالب علم کو لینے چاہیے ورنہ امتحان میں شامل نہیں ہو سکتا. پھر ڈرل شو جان دو. ڈرل شو کہڑا ہوں؟ کوئی سکول ڈرل شو ہوں؟ ڈرل وغیرہ اور کھیلوں کی طرف دیکھو جن میں ہر ایک طالب علم کو حصہ لینا ضروری ہوتا ہے. آج کل جو ڈرل سکھائی جا رہی ہے اس میں عجیب مخرب اخلاق باتیں کی جا رہی ہیں. امداد لینے اور الحاق یونیورسٹی سے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہی ڈرل تمام اسکولوں میں کرائی جائے. کھیلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ عجب بے پردہ لباس پہنایا جاتا ہے. فٹ بال اور ہاکی میں جو نکر پہنے جاتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر تک ننگا رکھتے ہیں. غرض کیا عرض کروں، اسی الحاق کو امداد کی خاطر. اچھا، اس ویلے دا ماسٹر اینی گل بھی برداشت نہیں پیا کرتا کہ ٹخنے تو ہوں تو رنا کچھیاں پائی پھر دیا. ہاں ہون والی گل ہوں تو یہ سوال لکھتا آلہ حضرت نو ایویں کہ سرکار ہوں تو رنا بھی
کچھیاں چن تے ایمان نال 10 سال حضرت دا فتوا کی آنا سی اچھا غرض کیا عرض کروں اسی الحاق امداد کی خاطر معلمین متعلمین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن شریف و دینیات کا جو گھنٹہ رکھا ہوا ہے اس میں بھی انگریزی ہی کا سبق یاد کرا دوں، کیونکہ انسپکٹر نے انگریزی تو سننی ہے، قرآن شریف تو نہیں سننا۔ ہوں بھی وہی ہے، جماعتوں میں جو ترقی دی جاتی ہے اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ انگریزی لڑکا جانتا ہے یا نہیں، قرآن شریف کا ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہوں، نماز کا ایک حرف نہ جانتا ہوں، لیکن 10ویں سے اور BA پاس کرتا چلا جائے گا۔ بلکہ اور درویش بیٹھا جامعہ نظامیہ دا، انہوں نے پوچھو جڑا ملوڈیا کے مدرسے کا ہونے والا نہیں تھا، قرآن دے نمبر جن ہون، حدیث دے نمبر جن ہون، فقہ دے نمبر جن ہون، اگر انگلش دے نمبر تھوڑے نے تو سارے فیل۔ اٹھ کھلو پتر، اٹھ کھلو۔ یہاں مدرسہ آپ چھڈ دیتا ہے، چشتی کی تقریر سن دیا۔ تھوڑا نام کی ہے؟ امتیاز احمد، کتوں کے رہنے والے ہو؟ نارووال دے، نہ نظامیہ پڑھتے سو؟ میری تقریر سنیا، جو اتے سنیا اتے ویخیا، تے شوقا اسے مدرسے کا پڑھیا۔ حوصلہ کر پتر، چشتی انج جڑا بیٹھے جو اگوں جڑا جمنی نا۔ ملوڈیا کے ہاتھ چ جنت ہوں، یہاں انگریزی ملوڈیا سورا نے آخنا سی جڑا انگلش پاس کرے گا جنتوں دے واسطے حلال ہے، دوجے واسطے حرام ہے، بھاویں قرآن پڑھے، بھاویں امام غزالی جدا عالم ہوئے، بھاویں حضرت بلال ہوئے۔ پہلو پوچھ دے بلال انگلش آتی ہے؟ ٹھیک آ کے حضرت بلال لتر لا کے بوتھے دے ٹھوک دے، کتی دیا پترا تیرے پیو دی جنت ہے، رب سونے دی جنت ہے، رب سونے دی جنت انگلش نال کی تعلق ہے؟ لاکھ دیوانت بھیجو تھوک دے حساب نال مناظرے انگریزی دی طرفوں مناظرے کرنے والے ملوڈیا تے تھوک دے حساب سے لا لو، اور تریدا انگلش والے پاسے کدے جانا؟ پہلے ماں اپنے پیو دے تے ماں دی منجی دے تھلے ڈنگورا دے، پھر تیرے مدرسے کی ہویا پیا؟ میں تینوں کتوں کتوں نپاں گا، تمہوں کی پتا؟ مڑ اللہ سونے دے فضل نال میں چشتیاں دا پانی نہیں پیتا جے چشتی دے سامنے کوئی آ کے اڑ جاوے، میں مڑ چشتیاں دا تو نہ ہویا۔ ہاں تینوں کی پتا نہ چیز دی کنڈ دے اتنے میرے علی دا ہاتھ ہے، بابے فرید دا ہاتھ ہے، آلہ حضرت بریلوی دا ہاتھ ہے، قسم خدا دی کر کے ایویں تو نہیں لگا پھر دکھلنا، ہاتھ نہ ہوں کتوں بچتا؟ میرے ایک شیخ دا ہاتھ سارے ولیاں دا ہاتھ ہے، قسم خدا دی کر کے۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ سجنا صدقے جاواں اعلی حضرت امام اہل سنت ہوں اگوں جواب جدوں لکھے، جواب لکھ دوں اعلی حضرت بریلوی سرکار مدارس کے اقسام اور ان میں امداد لینے کے احکام بیان کردیا نمبر 1 پہ لکھ رہے ہیں 10 محرم 1329 ہجری کو بنارس کچی باغ سے یہ سوال آیا، مدرسہ اسلامیہ جس میں 25 سال سے گورنمنٹ سے امداد ماہوار 100 روپیہ مقرر ہے،
جس میں کتب فقہ و احادیث و قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ممبران خلافت کمیٹی نے تجویز کیا کہ امداد نہ لینا چاہیے، بس استفسار ہے کہ یہ امداد لینا جائز ہے یا نہیں۔ مدرسہ حاضہ میں سوا تعلیم دینیات کے ایک حرف کسی غیر ملت و غیر زبان کی تعلیم نہیں ہوتی، فقط ایک سوال اعلی حضرت مسٹر عزیز الرحمان بی اے والے جواب لکھ دیا، وہ سوال دا جواب بدل آخے جا تو میرے تے سوال کیتے میں جواب ایویں دے چھڈنا وا، ایویں دے چھڈنا وا۔ آخے سن، میں میرے کول بنارس تو سوال آیا سی کچی باغ والوں، ہجی کچی باغ محلہ ہے کہ مدرسہ اسلامی عربی اتنے ہے، انگریز والوں نو امداد آتی ہے، توجہ انگریز والوں نو امداد آتی ہے، ماہوار 100 روپیہ صرف دین دی تعلیم ہے، اور کوئی تعلیم میں ہے ہی نہیں، ایک حرف بھی کسی تعلیم کا نہیں رکھا گیا۔ کیا اے جی تعلیم لینا اس مدرسے دی، اس مدرسے کے اندر امداد لینی انہوں نے جائز ہے کہ نہیں؟ آپ فرما دے ہوں جی میرا سوال سی میں جواب دے سکتا ہاں جائز ہے، کیونکہ میں ویکھی بیٹھا اتنے لکھیا کھڑا کوئی حرف بھی دوجی تعلیم کا نہیں، پر پھر بھی میں نہیں پرہیز کرنا وا، میں نال جواب دے اندر پھر بھی شرط لکھی ہے۔ جواب فرماتے ہیں اس کا جواب مطلق جواز ہوتا، میں آندہ بالکل جائز، کوئی شرط نہیں امداد لینی، مگر پھر بھی احتیاطاً شکل شرط میں دیا گیا کہ جبکہ وہ مدرسہ صرف دینیات کا ہے اور امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی۔ فرمایا جی امداد آتی ہے جیڑی حکومت گورنمنٹ کی طرفوں جی اس دے اندر اس امداد یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ انگریزی وچ پڑھاؤ، کوئی شرط بھی ان دی گورنمنٹ انگریزاں نہیں لائی، تو اس کے لینے میں شرعن کوئی حرج نہیں۔ تعلیم دینیات کو جو مدد پہنچتی تھی اس کا بند کرنا محض بے وجہ ہے۔ میں نال شرط لا کے تے پھر لکھیا ہے کہ جیڑا انی شرط لا کے ہاں جی تے پھر پہ لکھدا ہے کہ انگریزی دی شرط جے نال لگی ہے تے امداد لینا حرام ہے۔ کوئی اور شرط نال انہاں لائی ہے انگریز لا کے آ بھی وچ تے لاری امداد حرام ہے، تو کی پہ لکھنا ہے کہ میں بغیر احتیاط تو مسئلہ لکھ چھڈنا وا؟ توجہ نہیں فرمائی۔ ہوں دسو یہاں ملوڈیا کا کی بن گئی جہے امداد لین انگریز یہودی بل واسطہ یا بلا واسطہ شرط رکھن، اے مطالعہ پاکستان جا مطالعہ کفر رکھو، رنڈیاں نچاو والی عورتیں نچاو والی بے پرد کرنے والی انگلش والی یہودی والی ساری تعلیم بچ رکھو، ہر شرط قبول کرن سور قبول کر کے پھر امداد لین۔ اور اعلی حضرت بریلوی کے فتوے کے مطابق شوقیا اشرفیا سیدیا وہ فلانے دھمکانے سرفراز گٹھیا مینو دسو اور تسا کس زمرے میں چاہتے جی؟ اگر اعلی حضرت کا فتوا جواز دا ہو میں سر بٹھا چڈا گا۔ جی انگریزی تعلیم ہے تو جائز اعلی حضرت دے نزدیک تے آپ فرماندے جے شرط انگریز لاؤندے نے کہ بچے نو بھی رکھو تے رکھ لو، اندر کی کر جے؟ تے آپ فرماندے نے جے شرط لگے گی تے امداد لینی حرام ہے۔ اچھا جس شرط دی وجہ نال امداد حرام ہو سی وہ خود شرط جائز ہو سی؟ مرے بول تو صحیح سبحان اللہ۔ گلاں فتوی اعلی حضرت دے ہون ایڈے اوکھے تے سمجھاواں تینوں سوکھے کر کے تینوں ہور کی چاہیے؟ ایتھے کہڑا بندہ ہے جنہیں ہوں یہ گل سمجھ نہیں پی آؤں تے جویں دا فتوا لکھیا کھڑا تو اج دے مفت خورے بٹھا لے، ایک سر پہ مارنے انہوں سمجھ نہیں لگے بچ لکھیندا کی پیا بولیندا کی پیا، ایڈے اوکھے فتوے لکھے کھڑے۔ ہاں آپ دی اردو فتوی ایڈے اوکھے نے، عربی دا کی اشر سی، عربی دا کی حال ہوگا؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اچھا اگے
پھر فرماندے نے 22 صفر 1329 کو 1339 کو کراچی سبز بازار سے یہ سوال آیا، ایک ایسے صوبے میں جس کی قریباً 85% آبادی اسلامی کاشتکاروں پر مشتمل ہے، جس کے سالانہ محاصل کا ایک حصہ تعلیمی امداد کے ذیل وصول کر کے حصہ رسدی مدارس مروجہ امدادیہ کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس سے استفادہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ خصوصاً ایسے مدارس کے لیے جو کامل اسلامی اہتمام کے ماتحت جاری ہیں، جن کی دینی تعلیم پر ارباب حکومت کسی نہج طریقے پر معترض نہیں ہوتے اور جن کی نصاب تعلیم کا سرکاری حصہ مروجہ تعلیم بھی خفیف سے خفیف شائبہ موانع شرعیہ سے جزءاً و کلاً پاک ہے۔ فقط اس کے بارے دسو۔ فرمایا میں دا جواب یہ لکھیا تھی جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں۔ ملوڈے خبیثو خندیرو کیویں پیتی بیٹھے جی، پر میں تینوں دساں جی ڈبدا ہوں نا، ڈبدا جاندی واری ہاتھ مارد مت کسے پاس ہوں پائے تو ڈبے نے چشتی انہوں ڈوب چڈیا، ہوں جاندی واری آتے نے بنا مدرسے کے مفتی سر سٹی بیٹھے رہے، یہ شگرد مناظرے کرن گے، استاد سر سٹی بیٹھے۔ اشرف سیالوی صاحب انہوں کا استاد یہ اگے ماسا بھی نہیں، قسم خدا دی، شوکے وغیرہ تے یزید اسد وغیرہ تے دوجے تیجے یہ ماسا بھی نہیں ہوتے کہ نہ چیز تقریر کی کمالیہ موضوع شیخ برہان، ہزار بندے اس گل کے گواہ۔ اے شاباش، لو جی گل دور دی نہیں، کیوں جی ہوئی ہے؟ اٹھ کھڑو۔ اشرف سیالوی صاحب کا خطاب میرے بعد سی، میرا اس کو پہلو سی، میں سکول نو پنجیا، تنظیم نو پنجیا، کتاباں چاہ دے اشرف سیالوی کے سامنے کرنا تھا، کیوں حضرت جی وہ سر پھٹ کے بیٹھے رہے سن؟ شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا ایمان نال دسو، تسی ایمان نال دسیا جے پھر جدو بعد تقریر کیتی میرے خلاف لفظ بولیا وہ کیفٹ بھری پئی ایسا بس الحمدللہ۔ اشرف سیالوی صاحب آخیا جی دا مدلل خطاب چشتی کر گیا میں اوویں دا نہیں کر سکتا۔ اے پاکستان دا وڈا مناظر ہے اشرف سیالوی صاحب دے، اے پس کو بھی نہیں، اے شوکے وغیرہ تے اندر شگرداں وچ نہیں بہ سکتے۔ میں جاننا اس بندے کی ذہانت نو، فطانت نو، قسم خدا دی کر کے آنا۔ حق نواز چنگوی سپاہی صحابہ خون خرابہ دا جڑا سربراہ سی پہلا بانی حق نواز چنگوی جنگ والا 7 گھنٹے مناظرے اشرف سیالوی صاحب ان کی کھمب ٹھپ کے شکست دیتی سی۔ وہ سر تھٹی بیٹھے رہے تے چوچے اٹھ گئے مناظرے کیسے ہیں؟ حوصلہ کرو تسی آؤ تے صحیح۔ میں بچر خانے دے ڈاکٹر اتوں نہ اتے نہ مارا جتوں تو موڑا آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ دیا گیا جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں اور ان میں وہابیت نیچریت وغیرہ کا دخل نہ ہو، تے سکول دیا کتاباں دے اندر تے وہابیت دے پوپاں دے نام لکھے کھڑے نے۔ کوئی علم التعلیم کھول، کوئی مطالعہ پاکستان کھول، اگر قاسم نانوتوی، شبلی نعمانی، الطاف حالی، ڈپٹی نویر، فارغ خنویر اگر نام نہ ہوئے میں نک بڑھا دے سا۔ نیچریاں دا پیر وڈا خنویر سر سور وہ فوٹو ہر کتاب دے اتوں دی۔ اعلی حضرت فرماندے ہیں ان میں وہابیت نیچریت وغیرہ ہما کا دخل نہ ہو
ان کا جاری رکھنا موجب اجر عظیم ہے. ایسے مدارس کے لیے گورنمنٹ اگر اپنے پاس سے امداد کرتی لینا جائز تھا، جبکہ وہ امداد بھی رعایا ہی کے مال سے ہے. پھر ناجائز کیوں ہوئے؟ مال ہی ساڈا، مدرسہ بھی ساڈا. حکومت ڈاکو تے لٹیرے، توجہ نہیں فرمائی. ندوہ کو بھی گورنمنٹ سے امداد ملتی تھی، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس پر ایسے قیود نہ تھے جو آپ نے ذکر کیے، اور ضرور کچھ مدارس وہ بھی ہیں جن پر امداد امور خلاف شرع سے مقید یا ان کی طرف منجر ہو، وہ بلا شبہ ناجائز ہے. فرمایا امداد جیڑی شریعت دے کسے کم دے خلاف شرط نال مشروط ہوئے یا اس تک کھچ کے لے جاوے، بھاویں شرط نہ بھی لان پر کسی نہ کسی طریقے ٹر جائیں بندے اس پاسے نوں، فرمایا وہ ناجائز ہے، اگرچہ صرف اسی قدر کہ کھیل میں بے ستری یا خلاف حیا اور مخرب اخلاق باتوں کی شرط ہو کہ کھیل کھیڈدیاں بے ستری پینٹ ہوے، کھیل کھیڈن دے اندر کوئی حیات اخلاق دے خلاف کم ہوے، کوئی رناں وچ ہون، کوئی کھیل انجے ہون جیسے نماز جاندی ہوے، کوئی حرام کوئی کھیل انجا ہوے. فرمایا اعلی حضرت نے خصوصاً وہ صورت جو آپ نے بیان کی کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ توہین شان رسالت، اس میں حرمت درکنار کفر نقد وقت ہے. اتوں دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک مسئلہ یہ لگا کہ آلہ حضرت نصاب تے نگاہ توجہ نہیں فرمائی، تاں پہ فرماندے نے اے جویں لکھی آئی تے او ہیڈ ماسٹر سی وچ رہن والا، او پہ آندا وچ ہے. آلہ حضرت فرماندے نے جے وچ اے گلاں ہیں او پھر حرام دا فتوی کی دیواں، پھر چٹا کفر ہے. میں پہلی تو لے کے پی ایچ ڈی تک ہر کتاب اردو دی، مطالعہ پاکستان، علم التعلیم، انگلش، سائنس، انہوں نے میں کفر ثابت نہ کرا پھر پہلی تو لے کے توڑ پی ایچ ڈی تک، پہلی تو لے کوئی پہلی دی. اس وقت دا نصاب تے ہالے ہولا سی، ہوں والا ہوں تو خدا دے بال یار میری نہیں بکھائی تمہوں، یہ تو ایک ہے. وہ پہلی دی کتاب لیا اردو دی پہلی، چھڈ 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 پہلی نہ لیا، پہاڑا لیا، پہاڑا لیا ہوئے پہاڑا لیاؤ. جے میں پہاڑے دے اتنے نبی پاک دی مخالفت نہ وکھاوا میرا زبان نک وڈ دے یہودی تے ایمان نہ لوے، گل کیویں ہو سکتی؟ ہر پہاڑے دے اتنے فوٹو سن گشتیاں دیا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ چمی چٹا کی کر رہے ہو سن، نال ایک دوجے دے بیٹھے ہو سن. یہ حیا دے خلاف زنا دی چٹی دعوت ہے، زنا دی چٹی دعوت ہے، اور ادھر تصویر نبی پاک نے حرام آکھی. اس شوکے دی زبانی جی ہوں تقریر کی کیسٹ اندر پی ہے میرے کو، اس کیسٹ کے اندر آخر تصویر دے حرام ہون دے اتنے حدیث تواتر لفظی نہیں تو تواتر مانوی سے وارد ہے. تواتر مانوی یعنی بے شمار حدیث آ گئی، ان حدیث آ گئی جنہ تو یقین ہو جاتا کہ تصویر حرام ہے. انہیں آپ آخیا پر ہے کیونکہ او کافی ملا پھر بچ آخرا کی ہے بہرحال تصویر سے بچہ جائے. میں کہا بھائی مانا وہ انگریزی چوہے حدیث جے خلاف بے شمار ہون تے عذاب سخت دسے گئے ہون، اوتھے ایویں دے لفظ بولی دے نے بچہ جائے. کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ بچنا چاہیے، یہ کر لو تو کوئی حرج
تو اس بےمان کی سمجھا میرے لفظ نپن والا کوئی نہیں. بےمان تمام فقہ دے امام حدیثاں دی شرح لکھن والے امام وہ لکھن تصویر اشد حرام حرام اشد حرام کبیرہ گناہ کرنے والا عذاب کا مستحق. وہ جو سخت لفظ بولن تو کیا نہ بہرحال بچا جائے. کیوں آپ جو بچاونا ہے پتہ ہے بھائی جڑے میرے امدادی پر بڑھنے میں یہ بےمان سارے فوٹو والے نے. لہذا یہاں بچاوا تو لوگوں آخا بچا جائے. تو پی لے اپنی ماں دی پکی چائے. یہ پیو ماں دی چاہ پکی سمجھی گئی. مستفا دی حدیث میں بدلی ہونا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تصویر سے بچا جائے, ہم یہ کہتے ہیں تصویر سے بچنا فرض ہے, بنوانا کبیرہ گناہ ہے, جہنم دا بالن بننے. ان دے لفظ بول جی میں حدیث ہے چاون توجہ نہیں فرمائی. حدیث ہے چاہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ, قیامت کے روز جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا. ظالم حدیث سے تو سخت عذاب داوے تو آکھے بچہ جا. وہ کچھ سمجھ لگی ہے کوئی نہ. معلوم ہویا اعلی حضرت نے نصاب دا مطالعہ لفظ پہ دس دن. والیاذ باللہ تعالی مولوی حاکم علی صاحب کی تحریر میں کوئی تفصیل نہ تھی. صدقے جاواں اعلی حضرت بریلوی تیرے تو فرمایا میں جواب تا تفصیل تو بغیر لکھیا سی کہ سوال ہے تو نے تفصیل نہیں کیتی. جے ہن تو تفصیل کیتی ہے تے میرا فتوی بھی ٹھکیا پیا ہے حاکم علی نو, کیونکہ اس تفصیل نہیں کیتی تا میں لکھیا الحاق کو اخذ امداد اگر نہ کسی امر خلاف اسلام اور مخالفت شریعت سے مشروط نہ اس کی طرف منجر تو اس کے جواز میں کلام نہیں, ورنہ ضرور ناجائز و حرام ہوگا. پھر بھی اعلی حضرت اپنی گھنڈی رکھی لئی. مولوی حاکم علی والے پاسے بھی اپنی رکھ چھڈی. آخر بھائی مفتی سی پورا. ہاں جس مرد خدا نے 13 سال دی عمر پہلا فتوا لکھا ہوئے یہ ایک جمعے اعلی حضرت کا موضوع نہیں پورا ہو سکتا. میں حالے 2 جلداں کھولیاں تین حالے باقی جلداں پہ نشانیاں میریاں لگیاں پہ. ویکھو اتنے میں لکھی بیٹھا سارا کچھ. ویکھو کنیاں نشانیاں. ہاں صفحے کھول کھول فتوے سنا وضاحت کر کے یہ کیویں ہو سکتا ہے میرا اعلی حضرت بریلوی ہوے تے جاوے یہودیاں دے حق وچ. جیڑی تعلیم دا منصوبہ یہودی دا ہوے اعلی حضرت انہوں پورا کرے کیویں ہو سکتا ہے؟